سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 میں ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نہ ہی اپنی مدد خود کر سکتے. تو تمام انبیاء اور رسول اور اولیاء کرام اپنی مشکلات میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے اور یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات مافوق الاسباب اختیارات نہیں رکھتی. لہٰذا آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور اللہ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ سے کیا کہہ کر معافی مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے. تو اللہ نے ان کی لغزش معاف کر دی. کیا انہوں نے کسی کا واسطہ وسیلہ ڈالا؟ اسی طرح آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے جب دعا کی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک کتنا بڑا جھوٹ گڑا جاتا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ لیا، مگر قرآن اس بات کو نہیں مانتا. اسی طرح نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے دعا کی جو حضرت نوح کی دعا سورہ نوح میں بیان ہوئی ہے آیت نمبر 26-27. اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دینا. اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے. تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور قوم کو عذاب ملا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کئی نبی گزر چکے تھے نا، کئی نسلیں گزر چکی تھی. تو کسی کا واسطہ دیا، کسی کا وسیلہ ڈالا؟ نہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے دعا کی حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ بخاری کی روایت ہے جس کا نمبر 4564 ہے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں تو مزید آتا ہے کہ جبرائیل جب آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو پھر اللہ بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ہم نے خود کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ہے نا. تو پھر اللہ نے مدد بھی ڈائریکٹ فرمائی. تو آپ دیکھیے کسی کا واسطہ دیا. اب ان سے پہلے نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر گزر چکے تھے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، اللہ سے براہ راست دعا کی جا رہی ہے. یونس علیہ السلام کیسے دعا کرتے ہیں جب انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا؟ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الانبیاء میں ان کی دعا جو ہے یہ بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 87 ہے. تو اللہ پھر فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88. تو آپ دیکھیے کہ اللہ مزید فرماتے ہیں اسی بات پر سورہ صافت کی آیت نمبر 173-74 میں آتا ہے، نہیں 143-44 143 144 کہ اگر یونس اللہ کی تصویر بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. تو پھر بخشش کا ذریعہ کیا ہوا؟ اللہ کی تعریف کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تعریف کی نا، لا الہ الا انت، سب سے بڑی تعریف جو اللہ کو پسند ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ سبحانک انت سبحانک، اللہ جی تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، غلطی مجھ سے ہوئی، انی کنت من الظالمین. ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اذ نادى ربه، اور یاد کرو جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے چھوا، بنصب، مجھے تکلیف پہنچی، وعذاب، اور دکھ پہنچا. سورہ سواد کی آیت نمبر 41 ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جی مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں. تو اللہ رب کریم نے ان کی تکلیف جو ہے وہ پھر دور فرما دی. یعقوب علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے جب ان کے گھر والوں نے کہا تو آپ تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں یوسف کے لیے؟ انما اشکو بثی و حزن الی اللہ، میں اپنا دکھ اپنا غم صرف اپنے رب سے کہتا ہوں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد چاہتے تھے نا، تو کیا دعا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ جی مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، آپ بہترین وارث ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں سب سے مشکل امتحان کب آیا؟ جنگ بدر. کیونکہ بدر کے موقع پر ایک مٹھی بھر جماعت تھی، اگر وہ مٹ جاتی تو اسلام بھی مٹ جاتا ہے نا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھ رہے تھے کیا دعا کر رہے تھے؟ وہ لمبی چوڑی بات نہیں، ایک دعا بار بار پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دعا یہ ہے۔ وہ تو بیچ میں آپ نے ایک جملہ کہا، یعنی کہ جیسے دعا کے درمیان آپ بھی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ جی اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، تو وہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ جی اگر یہ جماعت آج مچ گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن دعا یہ نہیں تھی، جو دعا آپ مسلسل کر رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، وہ دعا یہی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا اے حیو قیوم اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد کر۔ کوئی واسطہ ڈالا، کوئی وسیلہ ڈالا، اچھا کہا ابراہیم آ کر میری مدد کر دے یا کچھ بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً 250 دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، کچھ مستند ہیں، کچھ کی سندیں ضعیف ہیں، لیکن بہرحال پہنچتی ہیں۔ کسی بھی دعا میں کہیں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابراہیم میری مدد کر دیں، یا موسیٰ میری مدد کر دیں وغیرہ۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام جب آئے مصر سے مدین اور آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں، تو کیا دعا کی تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مجھے جو بھی بھلائی آپ عطا کریں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ تو کبھی کسی نبی نے کسی کے واسطے سے، کسی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی سے دعا کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی سوائے اللہ سے مانگنے کے کسی سے نہیں مانگا۔ آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے نا، تو پھر طے کیا ہوا کہ دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ کریم سے۔ اب اس کا ایک اور شکل کیا ہوتی ہے؟ استعاذہ طلب کرنا، یعنی پناہ مانگنا، شیطان سے پناہ مانگنا، بیماری سے پناہ مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہیں تو تکلیف پہنچائیں، وہ نہ چاہیں تو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اللہ فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ ہوگا، نہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے سوا کسی سے بھی پناہ نہیں مانگی جاتی۔ تو قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ تو استعاذہ ہی ہے نا، موّذتین کہتے ہیں ہم اس کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، آپ کو سبھی کو یہ صورتیں آتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کر رکھی، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور جادو کرنے کے لیے گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسدوں کے حسد سے۔ تو پناہ لی کس کی گئی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا پناہ کی کئی دعائیں آپ نے پڑھی ہوں گی، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں نا، ہے نا؟ تو اس میں کئی دعائیں ہیں، جیسے ایک چھوٹی سی دعا ہے بڑی جامع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں ان جامع کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں پناہ کی، آپ باتھ روم جانے کی دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا ہے؟ بالکل، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ جنوں سے۔ تو ہر ایک دعا جو ہمیں سکھائی گئی، استغاثہ ہم کس کا طلب، استعاذہ یعنی جو ہے پناہ ہم اللہ ہی کی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلک میں جو یہ گانٹھوں کا پھونکنے یہ اسپیشل عورتیں ہی کرتی ہیں؟ نہیں عورتیں نہیں کرتی، لیکن عربوں میں نا زیادہ تر جادو وغیرہ کے لیے نا عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو جادوگر مرد بھی ہوتے تھے نا، کاہن وغیرہ، تو وہ جب کوئی اپنا عمل وغیرہ کرتے تھے نا تو اس کے لیے عورتیں بٹھا لیتے تھے، ان کے بال چھال کاٹ کے تو ان پہ کرتے تھے، جیسے ہندوؤں میں بھی معروف ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اسسٹ کرتی تھی ان کو، تو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کے بالوں پر کیا گیا جادو بڑا مؤثر ہوگا، تو اس وجہ سے پھر خاص طور پر یہ کہا گیا۔ اور پھر یوں اس لیے بھی کہا گیا کہ زیادہ تر جادو ٹونے پر اعتبار کون کرتا ہے؟ عورتیں، ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، اس لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ بھی توحید عبادت کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت 41-42 میں،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر زبان پر رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جس کا ذکر کرتے ہیں نا پھر اس کے ساتھ ہم قریب ہوتے جاتے ہیں، ہمارا قرب بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو دوسرے وظیفے اور بتا دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے کہاوتیں بنا دی جاتی ہیں، اور ان کے جیسے عبد القادر جیلانی کو جو لوگ پیر مانتے ہیں تو وہ پھر ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے مختلف نام پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ سب شرک ہے. ٹھیک ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، یعنی اللہ رب کریم کے سوا کوئی ذات ایسے متبرک نہیں ہے جو قسم کے لائق ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرما دیا. جو شخص قسم کھانا چاہے یعنی حلف اٹھانا چاہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے. بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 6646 ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی وہ توبہ کرے اور لا الہ الا اللہ کہے. تو بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 6650 ہے. یعنی اگر تو کسی شرکیہ قسم کا ارتکاب کیا، کسی بت کی یا کسی ایسی چیز کی قسم کھائی جو شرک کی علامت ہے، تب تو استغفار باقاعدہ کرنی پڑے گی، اور اگر باپ دادا کی قسم کھائی تو بھی استغفار کرنی پڑے گی. اور یہ ہر طرح کی قسم اسلام میں حرام ہے سوائے اللہ کی قسم کی. ٹھیک ہے، تو جو کہتے ہیں مجھے اپنے بچوں کے سر کی قسم، مجھے اپنے سر کی قسم، یہ سب غلط باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. توبہ کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے، کیونکہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، تو اسے معاف کرنے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. تو یہ جو ہمارے یہاں تصورات پائے جاتے ہیں کہ اپنے شیخ سے یعنی پیر سے معافی مانگو، اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کرو، نہیں، توبہ صرف اللہ سے کی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورہ زمر کی آیت نمبر 54 ہے، 54. اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ. اور توکل اور اعتماد کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. لہٰذا سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو بھروسہ بس اللہ پہ کرو. اسی طرح سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جیسے ابراہیم کو کافی ہو گئے تھے، ہے نا. اب عبادت کی دوسری صورت کیا ہے؟ التحیات والصلوات، یعنی جسمانی عبادتیں. ابھی تو ہم نے التحیات کو دیکھا نا، تو جسمانی عبادتیں وہ ہیں جن میں جسم کے مختلف حصے شریک ہوتے ہیں زبان کے علاوہ بھی. تو دل بھی شامل ہے، تو دل سے متعلق عبادات میں ایمان و یقین شامل ہے، عقیدہ ہے نا، تو یہ بھی اللہ پر ہونا چاہیے. لہٰذا سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتاری ہیں ایمان لاؤ. جو شخص اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو دل ہمارے جسم کا حصہ ہے، اس میں جو ایمان ہے وہ بھی اللہ پر ہونا چاہیے. پھر دل ہماری محبت کا بھی مرکز ہے نا، اور خشیت کا بھی. خشیت ہوتا ہے کسی پیارے کا روٹھ جانا، جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائے، جیسے شوہر کی ناراضگی سے یا ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو محبت اور خشیت بھی اللہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165. ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی، مائدہ کی آیت نمبر 44. لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو محبت بھی اللہ کے دل میں ہونی چاہیے اور خشیت بھی اللہ کے دل میں ہونی چاہیے. یعنی اگر ایسا موقع آ جائے کہ اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو کوئی انسانی رشتہ روٹھ جائے گا، اور اگر اس رشتے کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کریم روٹھ جائے گا، تو اس وقت پھر چوز کس کو کریں گے؟ اللہ کو. یہ خشیت کی علامت. رجا اور رغبت. رجا کیا ہوتا ہے؟ امید، اور رغبت ہوتا ہے پانے کی خواہش، طلب. تو جس کے فضل کی امید ہے وہ بھی رب ہے، اور جس کو پانے کی طلب ہے وہ بھی رب ہے. تو زندگی کا مقصد بچے کو پانا،
کہ اولاد ہو جائے یا میری شادی ہو جائے یا میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، نہیں ہونا چاہیے. یہ تو زندگی کے مختلف مقامات ہیں، پڑاؤ ہیں، بندہ گزرتا رہتا ہے، مقصد تو ایک ہی، اپنے رب کو پانا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں آل عمران آیت نمبر 26-27، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے معبود تو تمام جہان کا مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی لے لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے شمار روزی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ امید اور پانے کی طلب بھی پھر اللہ سے ہونی چاہیے. تو دل میں جو خواہشات ہیں وہ اللہ کے تابع ہونی چاہیے، دل کے جذبات اللہ کی طرف ہونے چاہیے، کیونکہ دل جسم کا حصہ ہے. جی بالکل، کیونکہ دل جسم کا حصہ ہے، تو اس کو سنوارنا صلوات کا ایک حصہ ہے. اب جسم سے متعلق عبادات، یعنی دل کے علاوہ جو ہمارے اعضاء ہیں، جسم ہے، اس میں نماز، قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، حج، روزہ سب شامل ہیں، اور یہ سب اللہ کے لیے ہیں. لہذا سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری عبادت، قربانی، میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب. معروف آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو جایا کرو. تو پھر نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح بے حس و حرکت بادب کھڑے ہوں تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کا نمبر 2755 ہے. ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا، اس کا نمبر 5229 ہے. یعنی جس طرح اللہ کے احترام میں ہم قیام کرتے ہیں، جو پسند کرے کہ کھڑے ہو کر مجھے ایسے تعظیم دی جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ نے اس بات سے انہیں منع کر دیا تھا. تو انس کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا، اور جب آپ کو تشریف لاتے دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند نہیں کرتے. تو ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2754 ہے. کلاس میں بچے آئے تو جب تک بچے کھڑے نہ ہو تو ٹیچر تو بنیادی طور پر یہ طریقہ راجستھان میں سلام کرے استاد کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنے اسکولوں میں خود ٹیچرز جاری کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ٹیچرز کو خود نہیں پتا. میں نے خود پڑھایا ہے تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کر دیا تھا کہ میں آیا کروں تو آپ مجھے السلام علیکم کہا کریں، کھڑے نہ ہوا کریں. اور ایون جن کے ساتھ میں پیریڈ خالی پڑھاتی تھی ان کو بھی کہا تھا، اور اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں تھا کیونکہ یہ میرا کلاس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم ان اصولوں کو بدل سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی حکومت ہی آ کر بدلے گی یا عدالت میں ہی ہم جائیں گے ٹیچرز کلاس میں منع کرنا شروع کر دیں کہ بیٹے آپ نے کھڑا نہیں ہونا. جب ہم آئیں تو آپ یک زبان ہو کر السلام علیکم کہیں ہمیں. تو 2-4 دفعہ کے کہنے سے بچے سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں مگر ہم ویلیو نہیں کرتے دین کو. جیسے آپ دیکھیں کہ چلیں بہت زیادہ ہم نہیں کر سکتے تو اسکول جو کو ایجوکیشن اسکولز ہیں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ٹیچرز جو کلاس میں موجود ہیں بغیر کسی کی بھی مدد کے لڑکوں کو ایک طرف بٹھا دیں، لڑکیوں کو ایک طرف بٹھا دیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا. کسی نے ہاتھ تو نہیں پکڑا ہو. تو یہ بہت کچھ ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں جس کے لیے حکومت یا اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ طریقہ غلط، تو اس پر اگر ہو سکے جیسے والدین کہہ سکیں تو ٹیچر سے کہیں، بات پیش کریں کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اس پر عمل کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو چند ٹیچرز اگر اس پر عمل شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. اب دیکھیے قیام، یہ قیام ہے نا، تو قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کون سی ہے، آپ نے فرمایا جس کا قیام لمبا ہو. تو قیام پھر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. رکوع و سجود بھی صرف اللہ رب کریم کے لیے ہے. کسی کے آگے جھکنا رکوع کہلاتا ہے اور ماتھا زمین پر ٹیکنا سجدہ کہلاتا ہے. یہ صرف اللہ کے لیے ہے. چنانچہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس بارے میں آئی اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں. سورۃ الحج میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 77, اے ایمان والو رکوع و سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے دن اور رات سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو, بلکہ سجدہ اللہ کو کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے. تو قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ میں ہیرا آیا, ہیرا شہر کا نام ہے نا, آپ نے پڑھا ہے سیرت میں بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں, کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ مرزبان کے لیے سجدہ کرتے تھے. میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حاکموں کے مقابلے میں سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے, چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہیرا میں گیا, وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں, تعظیم کے طور پر کرتے تھے, عبادت کے طور پر نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس کا زیادہ حق نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ اب یہ دیکھیں کہ قبر پرستی کو ہم نے کتنا بڑا مذہب بنایا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. اچھا اب وہ سوچ رہے کہ آپ حیات ہیں تو آپ کو سجدہ کیا جائے, لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے کہ نہیں اب مر جائیں گے تو آپ کو سجدہ نہیں کروں گا. ہم نے یہاں ہر کسی کی قبر کو سجدہ کا بنایا. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو, یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے مر جانا ہے نا, تو اگر تم مجھے مرکز سجدہ بناتے ہو تو جب میں مر جاؤں گا تو پھر سجدہ کس کو کرو گی؟ تو آپ نے اس بات کو یوں سمجھایا. تو آپ نے کہا پھر مجھے سجدہ مت کرو. اگر میں کسی کو یہ حکم دینا چاہتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے حامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے حامدوں کے لیے مقرر کر رکھا. یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی ہے, بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کا نمبر 2140 ہے. اس میں دیکھیں کتنی واضح بات ہے, قبر پرستی کی کتنی واضح ممانعت ہے. اور ایک صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تعظیم کے لیے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے تعظیم کا. تو اس پر آپ پھر فرما رہے ہیں کہ پھر مجھے سجدہ ہی مت کرو. تو اس میں بنیادی آپ نے کیا بات کہی کہ ہر زندہ جس نے مر جانا ہے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے. سجدے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آنی. مرد کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا؟ سجدہ کرنے کا نہیں کہا گیا. آپ نے کہا اگر کسی مخلوق کو سجدہ کیا جا سکتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں, مطلب کہ شوہروں کا حق اتنا زیادہ ہے. لازم بات ہے ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, وہ مشقت کرتے ہیں, دھوپ میں بارش میں کماتے ہیں اور پھر لا کر ہماری مرضی پر خرچ کر دیتے ہیں نا. ایون کہ وہ نہیں بھی کرنا چاہتے ہم لڑ جھگڑ کر اپنی مرضی پوری کرا لیتی ہیں. ساری زندگی ہر ذمہ داری اٹھاتے ہیں, پھر جو غلطی ہو جائے ہم سے اس کا بھار بھی اٹھاتے ہیں نا, ماں باپ سے باتیں سنتے ہیں, ہوتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے. اور شوہر تو آپ کو اس کے بدلے میں وہ کتنا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں. شوہر آپ آپ جو جتنا سیکریفائی آپ کرتے ہیں اتنا ہی سیکریفائی شوہر بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا نان و نفقہ وہ جھیلتے ہیں وہ ایکسٹرا ہے. آپ کتنا بھی دیکھ لیں, آپ فزیکل ریلیشن سے انہیں پلائر دیتی ہیں وہ بھی فزیکل ریلیشن رکھتے ہیں, آپ ان کی خاطر اپنے گھر والوں کے تعلقات کم کرتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں, گھر چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, لیکن آپ بیوی شوہر کی فرسٹ پرائیورٹی بن جاتی ہے نا. لہٰذا ہر ماں کو شکوہ آتا ہے کہ بیوی کے آنے کے بعد بیٹا بدل گیا, ہر ماں کو شکوہ ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کی ہر بات کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی آپ کی ہر بات کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ ان کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیز کو وہ پورا کر دیتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آ کر وہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں, وہ ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں جس کے بدلے میں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. اگر وہ بیمار ہوتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتی ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہر چیز برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ بیچ میں حق تلفی کرتے ہیں, اس کا پھر وہ حساب دیں گے. یعنی کہ اگر کوئی شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا خدا نخواستہ, یا وہ اس کو تنگ کرتا ہے یا باتیں سناتا ہے یا دل جوئی نہیں کرتا, تو وہ سب ظلم ہے, وہ شوہر کی طرف سے ظلم ہے, تو اس کی جواب دہی پھر وہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو کچھ ہم شوہروں کے لیے کرتی ہیں وہی کچھ شوہر پلٹ کر ہمارے لیے کرتے ہیں. ٹھیک, اب رہ گئی یہ کہ جی ہم اولاد دیتے ہیں جو عورتوں کا ایک بڑا ہوتا ہے, تو بھی شوہر کے بغیر تو نہیں دے سکتے نا. شوہر کی وجہ سے ہم بھی صاحب اولاد ہوتے ہیں. تو یہ کوئی چیز کسی پر احسان نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے دونوں مل کر کرتے ہیں, کوئی کام اکیلا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ایک کام ہے جو سراسر شوہر ہی کرتا, ہمیں دنیا کے اندر وسائل فراہم کرنا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, مرد تمہارے لیے قوام ہے. قوام کون ہوتا ہے؟ قائم رکھنے کا ذریعہ. تو دنیا میں بھائی سروائیول کے لیے باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ, تو روپیہ کون لاتا ہے؟ شوہر, اور پھر وہ ہمارے اوپر لگا دیتا. تو یہ وہ ان کی برتری ہے.
جس کے عوض ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، کہ اس کی شکر گزاری میں، عبادت کے لیے نہیں، شکر گزاری میں. آپ شکر گزاری کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ عاجزی سے، جھک کر، ہے نا. آپ کسی کا بہت مشکور ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جھک جھک کر ہاتھ ملاتے ہیں. تو اس کے لیے کہا کہ عجز کے اظہار کے لیے. ٹھیک، لیکن ہے اس کو بھی نہیں، اجازت تو اس کے لیے بھی نہیں ہے نا. یعنی آپ نے یہ تو حق کی انتہا بتا دی.